لي سواه ودمع يسيل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 چیزوں کی نصیحت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو محسوس کرو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ ہم اس کے متعلق اس پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ پھر دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہ کہو جس کے لیے تمہیں کل معافی مانگنی پڑے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت طلب کرنے والے شخص سے کہی وہ یہ نہیں تھی کہ دوسروں کی توہین مت کرنا یا جھوٹ نہ بولنا، بلکہ وہ یہ تھا کہ کچھ ایسا نہ کہنا کہ آپ کی زبان سے گرے ہوئے لفظ پر دوسرے سے معافی مانگنی پڑے۔ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس میں مذاق کر رہا تھا، تب تک وہ ناراض ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ جو باتیں کسی کے بارے میں چھپے ہوئے یا ظاہری لطیفوں کے نام پر کہی جاتی ہے وہ اکثر رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ایک دوسرے سے نفرت کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری گفتگو، نصیحت اور لطیفے دونوں کی صورت میں کسی دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچا رہی ہے یا اسے ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ زبان 2 دھاری تلوار ہے، اگر اسے احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ افراد اور رشتوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اسی زبان سے ہم لوگوں کو پستی سے نکال کر عروج پہ پہنچا سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی الفاظ زبان سے نہ کہیں جس کے لیے ہمیں بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ صرف اچھی بات کریں اور ہو سکے تو خاموش رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ ودمع يسيل على